سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، تو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔ اظہار چینل کے جملہ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وعاشروہن بالمعروف، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آئیے آغاز گفتگو سے پیشتر ایک بار درود شریف کا ورد کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، عورت نصف انسانیت ہے۔ مرد انسانیت کے ایک حصہ کی ترجمانی کرتا ہے تو دوسرے حصہ کی ترجمانی عورت کرتی ہے۔ عورت کو نظر انداز کر کے نوع انسانی کی ترقی کا خواب بے معنی ہے۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے یکساں محتاج ہیں۔ نہ عورت مرد سے مستغنی ہو سکتی ہے اور نہ مرد عورت سے مستغنی و بے نیاز ہو سکتا ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی اس وقت ترقی کرتی ہے جب دونوں کا سیاسی و سماجی رشتہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور جنسی تعلق بھی صحیح اور درست ہوتا ہے۔ عورت کی سعی و کوشش میں جو خلا رہ جائے، مرد اس کو پورا کرے، اور مرد کی دوڑ دھوپ میں جو نقص و کمی رہ جائے، عورت اس کو پورا کرے۔ اس کے برخلاف اگر مرد و عورت کے سماجی و معاشرتی رشتوں میں عدم توازن پیدا ہو جائے، جنسی تعلقات میں بے اعتدالی ہو جائے، تو معاشرہ زوال و انحطاط کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، ہماری قومی و ملی زندگی میں خواتین کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ وہ بے حد اہم کردار لے کر پیدا ہوئی ہیں۔ مرد کا بگاڑ صرف ایک مرد کا بگاڑ ہے، جبکہ عورت کا بگاڑ پوری نسل نو کی تباہی و بربادی ہے۔ سارے مرد غلط راہوں پر چل پڑے مگر عورت صراط مستقیم پر جمی رہے تو چند ہی سالوں میں عصر نو ایک صاحب کردار نسل تیار ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محافظ حقوق نسواں۔ ہم اپنے موضوع پر گفتگو سے پہلے اختصار کے ساتھ دور قدیم اور دور جدید میں عورتوں کے حقوق سے متعلق کچھ حالات کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی تشریف آوری سے قبل عورت ایک عرصہ دراز سے مظلومیت کی زندگی گزارتی چلی آ رہی تھی۔ یونان ہو یا روم، ہندوستان ہو یا ایران، یورپ ہو یا ایشیا، عورت ہر جگہ مظلوم تھی۔ عورت کی پوری تاریخ مظلومیت کی داستان ہے۔ تمام ادیان نے عورت کے متعلق پست خیالات کا اظہار کیا ہے، جس کی بنا پر اسے انسانیت کے کندھوں پر ہمیشہ ایک بار سمجھا گیا۔ قدیم دنیا کا ذرہ ذرہ اس کے خون کا پیاسا رہا، ہمیشہ اس کی عزت و ناموس کے در پہ رہا۔ عورت کو اس کے سوا کچھ نہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ محض خادمہ بن کر
گھر والوں کی خدمت کرتی رہے۔ اہل یونان اپنی تمام تر تہذیب و تمدن کے باوجود عورت کے بارے میں گمراہ کن عقائد رکھتے تھے۔ ان کا قول تھا کہ آگ سے جل جانے اور سانپ کے ڈس لینے کا علاج تو ممکن ہے، مگر عورت کا شر کا مداوع محال ہے۔ یورپ جو آج کل عورت کا بڑا ہی بہی خواہ اور ہمدرد نظر آتا ہے، آج سے صرف 1 صدی قبل عورت کو شیطان سے بڑھ کر قابل نفرت اور ضرر رسا سمجھتا تھا۔ مرد عورت کے نان و نفقہ کا پابند نہ تھا، اسے کسی قسم کا سماجی حق حاصل نہ تھا۔ عورت کسی بھی قسم کا معاملہ کرنے میں آزاد نہیں تھی، وہ اپنے اختیار سے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ اس کو اس بات کی بھی اجازت نہیں تھی کہ خود کما کر اپنی ذات پر خرچ کرے اور اپنی پسند سے شادی کرے۔ لڑکیاں ماں باپ کی ملک سمجھی جاتی تھی، وہ جس سے چاہتے شادی کر دیتے، اور شادی بھی ایک تجارت تھی جس کے ذریعے والدین اپنی لڑکیوں کو فروخت کیا کرتے تھے۔ یہودیت اور عیسائیت نے عورت کو بدکار اور بدتینت کہا اور مرد کو نیک شرست اور نیک فطرت گردانا۔ مرد عورت پر مکمل طور پر متصرف ہوتا تھا۔ مرد وارث کی موجودگی میں عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اور ملک روم میں تو مرد عورت کو قتل کر دینے کا بھی حق رکھتا تھا۔ ہندوستان میں ستی کا رواج خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں عورت کا کوئی مستقل وجود نہیں سمجھا جاتا تھا۔ خاوند کی موت کے ساتھ اس سے بھی زندگی کا حق چھین لیا جاتا تھا، اور خاوند کے ساتھ اس کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور اگر عرب کی بات کریں تو عرب میں ظہور اسلام سے قبل عورت کی حالت بڑی ناگفتہ بھی تھی۔ بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے بدترین خبر تھی۔ بعض قبیلوں کا حال تو یہ تھا کہ لڑکی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ طلاق پر کوئی پابندی نہیں تھی، مرد جتنی بار چاہتا عورت کو طلاق دیتا، پھر دوران عدت اس سے رجوع کر لیتا۔ اسی طرح زہار کی تلوار بھی ہر وقت عورت پر معلق رہتی تھی، جس سے عورت نہ بستی نہ اجڑتی، بلکہ مسلسل ذہنی اذیت سے دوچار رہتی۔ ماں کی شکل میں عورت کا مقام و مرتبہ گرا ہوا تھا۔ باپ کی بیویاں بیٹوں میں ترکہ اور جائیداد کی طرح تقسیم ہو جاتی تھی۔ سوتیلی ماں سے نکاح کر لینے میں کوئی عار نہ تھی، حد تو یہ کہ وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ اس کا بھی کوئی حق ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو دور قدیم کے حالات تھے۔ اگر ہم دور جدید کی بات کریں، دور جدید کا جائزہ لیں، تو ہمیں اس میں بھی مایوسی نظر آئے گی، کیونکہ دور جدید میں جب زندگی کے ہر شعبہ میں انقلاب آیا تو عورت کی زندگی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اہل یورپ کو جب عورت کی مظلومیت کا احساس ہوا تو انہوں نے اس کا مداوع کرنے کے لیے دوسری انتہا اختیار کی، یعنی عورت کو ہر قسم کی آزادی دے ڈالی، جس کا نتیجہ یہ ہوا عورت بندشوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنی حد سے بہت آگے نکل گئی، جہاں جا کر عورت نہ عورت رہتی ہے اور نہ ہی مرد بن سکتی ہے۔ مصنوعی مرد بننے کے شوق میں گھر کے تمام فرائض و ضروریات کو چھوڑ کر باہر سڑکوں، گلیوں، ہوٹلوں اور مختلف اداروں میں نظر آنے لگی، جس سے گھریلو نظام درہم برہم ہو گیا، نظم و نسق برباد ہوا، معاشرے میں بے حیائی بکثرت پھیلی، حرام بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ناظرین محترم، ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے نہ دور قدیم کی تفریط موضوع اور مناسب تھی، اور نہ دور جدید کی یہ افراط موضوع و مناسب ہے، بلکہ اس صنف نازک کو ایک ایسا معاشرہ کی ضرورت ہے جس میں اسے ہر طرح کے حقوق بھی ملے اور اس کا تحفظ بھی دستیاب ہو، اور یہ صرف اور صرف اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر
عمل کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام اور پیغمبر اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو ہادی دو عالم ہیں، آپ کی تشریف آوری نے ہر خاص و عام کو فیض پہنچایا، ہر خشک و تر کو سیراب کیا، خاص کر ان لوگوں کو جو معاشرہ میں دبے کچلے تھے، جو مظلوم تھے اور جو حقوق سے محروم تھے، مثلاً غربا، یتامہ، لونڈی، غلام اور خواتین، ان سب کو اسلام اور پیغمبر اسلام نے بلند مقام عطا فرمایا، معاشرہ میں انہیں سرفرازی بخشی۔ اسلام اور پیغمبر اسلام نے عورت کا جو مقام معاشرے میں متعین کیا وہ جدید و قدیم کے افراط و تفریط سے بالکل پاک ہے۔ اسلام نے نہ تو عورت کو گناہ کا پتلا بنا کر مظلوم بنانے کی اجازت دی ہے اور نہ ہی اسے یورپ جیسی آزادی حاصل ہے۔ اسلام سے قبل جس مظلوم صنف کو زندہ رہنے کا حق نہ تھا، اسلام نے اس کو زندہ رہنے کا حق دیا اور یہ اعلان کر دیا جو بھی شخص اس مظلوم پر دست درازی کرے گا اس کی باز پرس ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفن کیا گیا تھا کہ تمہیں کس جرم سے قتل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مظلوم صنف کی حمایت میں جو ہدایات اور تعلیمات دی ہیں، آج تک کوئی بھی مدعی حقوق نسواں اسے پیش نہیں کر سکا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے فکر و عمل میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ لوگ جنہیں ایک معصوم جان کو زندہ درکور کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہوتا تھا، جن کی پیشانی کبھی اس سنگ دلی پر عرق آلود نہ ہوتی تھی، وہ اپنے تو اپنے دوسروں کی اولاد کے محافظ وہ نگراں بن گئے۔ جو عورت کے ساتھ محبت و الفت کی روش سے ناواقف تھے، انہیں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس مظلوم طبقہ کی فکر دامنگیر رہنے لگی۔ چنانچہ جنگ احد کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد شہید کر دیے گئے، جس کی وجہ سے حضرت جابر کی کفالت میں 9 بہنیں آ گئی۔ تعلیمات نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت جابر نے اپنی بہنوں کی نگہداشت کا خیال کرتے ہوئے، ان کی دیکھ ریکھ کا خیال کرتے ہوئے کسی کنواری سے شادی نہیں کی، بلکہ ایک بیوہ خاتون سے شادی کر لی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا، اے جابر، کسی کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے والد احد کے معرکہ میں شہید کر دیے گئے ہیں اور اپنے پیچھے 9 لڑکیاں چھوڑ گئے ہیں جو میری 9 بہنیں ہیں۔ ان کی نگہداشت کا خیال کرتے ہوئے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے ساتھ انہی جیسی ناتجربہ کار لڑکی کو جمع کروں، اس لیے میں نے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جو ان کی کنگھی کر دے، جو ان کی دیکھ بھال کرے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تم نے ٹھیک کیا۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، ایک نوجوان جس کے سینہ میں جذبات کا سمندر متلاطم ہو، جس کا نوخیز شباب اپنے مطالبات اور تقاضوں پر شدت کے ساتھ مصر ہو، وہ اپنی بہنوں کی خاطر اپنے جذبات کی آگ پر پانی چھڑک دیتا ہے، اپنی خواہشات کی آسودگی کا ایسا حل تلاش کرتا ہے کہ جسے جوانی کی سرمستیاں آسانی سے قبول نہیں کر سکتی۔ کیا یہ کوئی معمولی اثار ہے؟ اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی کی کفالت کے 3 دعوے دار پیدا ہو گئے۔ ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلے آئے کہ یہ میری چچا زاد بہن ہے، لہذا میں اس کی پرورش کا حقدار ہوں۔ دوسری طرف حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا کہ میں علی سے زیادہ اس کی نگہداشت کا مستحق ہوں، کیونکہ یہی نہیں کہ وہ میرے چچا کی لڑکی ہے بلکہ اس کی خالہ بھی میرے نکاح میں ہے۔ اس طرح 2 جہت سے
میں اس کی مجھے اس کی پرورش کی سعادت ملنی چاہیے۔ تیسری طرف سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ دائر کیا کہ وہ تو میرے بھائی کی بچی ہے، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہاجر تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان مواخات قائم کر دی تھی، اس لحاظ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہوئے۔ تو حضرت زید نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور ظاہر ہے چچا سے زیادہ بھتیجی کی تربیت کا حق کسی کو نہیں پہنچتا۔ ناظرین کرام، کیا فکر و نظر کے اس عظیم انقلاب کی مثال تاریخ کے کسی دوسرے دور میں مل سکتی ہے؟ ان تعلیمات میں اتنا زور اور قوت ہے کہ وہ پنجۂ ظلم و ستم کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جو شخص ان پر کامل یقین رکھتا ہو، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ عدل و انصاف سے باہر قدم رکھے اور عورت کو بے بس اور کمزور پا کر اس پر ظلم کے تیر برسانے لگے۔ ناظرین محترم، اسلام نے ان ترغیبی کلمات اور اخلاقی ہدایات پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے عورت اور مرد دونوں کے حقوق و ضوابط کا قانونی طور پر تعین بھی کر دیا ہے، اور اس کمال اعتدال اور شان توازن کے ساتھ کہ نہ عورت اپنی زیر دستی کی شکایت کر سکتی ہے اور نہ مرد اپنی زور دستی کا اظہار کر سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو مستقل شخصیت کی مالک قرار دیا ہے، ملکیت میں تصرف کا پورا حق دلایا ہے، تنقید اور احتساب کا حق دلایا، ان کی تعلیم و تربیت کا خاص انتظام فرمایا، ان کے لیے خصوصی وعظ و نصیحت کی مجلس قائم کی، ان کی زندگی کا تحفظ فراہم کیا، ان کی عزت و وقار اور آبرو کی حفاظت فرمائی، انہیں عصمت و حیا کی چادر عطا فرمائی، انہیں تعلیم و تربیت کا حق دیا، ان کی جان و مال کو تحفظ فراہم کیا، ان کے تمدنی حقوق بحال فرمائے، ان کے معاشی حقوق کو مستحکم کیا، ان کو حسن معاشرت کا حق دیا، نکاح ثانی کا حق دیا، ظالم اور ناکارہ شوہر کے مقابلے میں خلا اور فسخ نکاح کے حقوق دیے، غرض کے عورتوں کے جو بھی حقوق ہو سکتے تھے پیغمبر اسلام نے وہ تمام حقوق عورتوں کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، ان کے حقوق کا کس قدر خیال رکھا، یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے۔ ہم صرف بیٹی، ماں اور بیوی ہونے کی حیثیت سے عورت کو اسلام نے کیا دیا اس کا مختصر تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ خاندان میں عورت عام طور پر انہی 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلے بیٹی بنتی ہے، پھر بیوی بنتی ہے، اس کے بعد ماں بنتی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انہی 3 مرحلوں پر عورت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں۔ پہلا مرحلہ عورت بیٹی کی حیثیت سے، جیسا کہ معلوم ہوا اہل عرب بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتے تھے، ان کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی، ان کی پیدائش کو وجہ مسرت قرار دیا، والدین کو ان کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی نگہداشت کی بڑی بشارت سنائیں۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عالی 3 بنات فعدبہن وزوجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان سے حسن سلوک کیا، پھر ان کا نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور تیسری انگلی کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں
اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ جو نیک سلوک فرمایا، جس محبت اور شفقت سے پیش آئے، اس کی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے ملاقات کے لیے آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ ان کو بیٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو یہی معاملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے کہیں باہر تشریف لے جاتے تو آخری ملاقات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر کے جاتے، اور جب سفر سے واپس ہوتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے، پھر سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بیٹوں کی طرح بیٹیوں کو بھی میراث کا حق دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مصلحتوں کی بنا پر بیٹی کو بیٹے کے مقابل میں آدھے کا حقدار قرار دیا ہے، کیونکہ بیٹوں کی ضرورتیں زیادہ ہیں بیٹیوں کے بنسبت۔ ناظرین محترم، یہ تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے عورت کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے اسلام میں۔ اب ہم دوسری حیثیت کی بات کریں۔ عورت کی دوسری حیثیت ہوتی ہے بیوی ہونے کی حیثیت۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بدگوئی کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ گالی اور دشنام ترازی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا اہل عرب کا کہ غصے میں آ کر اپنی بیوی سے زہار کر لیا کرتے تھے، یعنی بیوی کو ماں بہن سے تشبیہ دیتے تھے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے سخت منع کیا اور حکم دیا اگر کوئی شوہر ایسا کرے تو اس وقت تک بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کر دے۔ ناظرین کرام، اور اسلام نے اس سلسلے میں کفارہ بھی سخت مقرر فرمایا ہے، جس کا احکام اور دیگر تفصیلات فقہ کتابوں میں اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اور ایک طرف اہل عرب کا اپنی بیویوں کے ساتھ یہ رویہ بھی تھا کہ اس کے مقابل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کا کیا درجہ اور کیا مقام بتایا، اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنے کی تلقین کی، اور اس صنف نازک کا کتنا خیال رکھنے کا آپ نے حکم دیا، اس کی تفصیلات سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کیا جائے تو واضح طور پر وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ جس قدر حسن سلوک کی تاکید و تلقین فرمائی، اس کی مثال بہت کم ہی کہیں مل پائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر وقت تک بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی تلقین فرمائی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس جانب توجہ دلائی، اور مرض وفات کے درمیان جو نصیحتیں فرمائی ان میں بھی اس پہلو پر خاص زور دیا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق و کردار میں بہتر ثابت ہو، اور میں خود اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کی جملہ ضروریات شوہر کے ذمہ کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حق بھی دیا کہ شادی کے بعد وہ اپنے والدین سے مل سکے، ان کی خدمت کر سکے، بلکہ اگر بلا اجازت بھی ہفتہ میں ایک بار والدین سے ملنے جاتی ہے تو ان کا یہ ملنا غلط نہیں ہوگا۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بیوی سے ناراض ہو کر بے تعلق رہنے کی قسمیں کھاتے تھے، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طرح کی غلط باتوں کو ختم کر دیا۔ اگر کوئی شخص ایلا کرتا اور دوری اختیار کرتا اپنی بیویوں سے تو اس پر بھی آپ نے حکم شرعی نافذ کیا کہ کوئی اگر اپنی بیوی سے 4 ماہ بے تعلق رہنے کی قسم کھا لے، اس سے ربط نہ رکھے، تو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا حکم فرما دیا۔ اس طرح دونوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور عورت جو مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہوتی اس سے وہ چھٹکارا پا جائے گی۔ اب ہم تیسری حیثیت کی بات کریں، عورت ماں کی حیثیت سے، تو ناظرین عورت کی تیسری حیثیت جو ماں ہونے کی حیثیت ہے، اس حیثیت سے بھی عورت کو اسلام نے جو قدر و منزلت، مقام و مرتبہ دیا، اس کی مثال کسی مذہب اور سماج میں نہیں ملتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کو جو عزت عطا فرمائی، یقیناً وہ ماں کے لیے اس سے بڑھ کر عزت و احترام ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ازدواجی حقوق میں سب سے زیادہ بیویوں کا خیال رکھا اور اس کی تاکید فرمائی، اسی طرح ماں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا، بلکہ ماں کا حقوق باپ کے مقابل میں زیادہ رکھے، ماں کی فضیلت زیادہ بیان کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا آپ سے، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک اور میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ اس حدیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا اور چوتھی بار باپ کا ذکر کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں ماں کا درجہ کتنا اونچا اور بلند ہے۔ انسان پر ضروری ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کی کفالت کرے اور ان کے معاش اور ان کے نفقہ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے۔ اگر وہ محتاج اور ضرورت مند ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے صرف ایک ہی کی کفالت کر سکتا ہے اور ان میں سے ایک ہی کا نفقہ برداشت کر سکتا ہے، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ماں کی کفالت اس صورت میں بھی واجب ہوگی اور اس کی ضروریات باپ کی ضروریات پر مقدم ہوں گی۔ شریعت نے وراثت میں جس طرح سے بیوی اور بیٹی کو حصہ دار اور شریک و سہم بنایا ہے، ماں کو بھی حصہ دلایا ہے۔ وراثت میں ماں کا بھی حق ہے۔ ناظرین محترم، عورت کی تینوں حیثیتوں کو مطالعہ کرنے کے بعد اس کا جو خلاصہ اور ماحصل نکلتا ہے یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت و احترام اور قدر و منزلت کے جس مقام پر پہنچایا، خاص طور پر ماں کی شکل میں اسلام نے جو عزت و رفعت ان کو عطا کی، اور خود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اہتمام اور تاکید کے ساتھ ماں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی، اس سے بڑھ کر کسی مذہب اور سماج نے عورت کو ایسی عزت و احترام اور رفعت و بلندی نہیں دی۔ عورت کے حوالے سے ان سنہری تعلیمات کے باوجود جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور بعد کے مسلمانوں نے عملاً کر کے دکھایا، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ اسلام عورت کے معاملے میں امتیازی رویہ اور سلوک کا معاملہ کرتا ہے، تو وہ تنگ نظر ہے، وہ متعصب ہے، اور وہ انصاف اور حقیقت پسندی کی عینک سے نہیں دیکھتا، بلکہ تنگ نظری اور عناد کی عینک سے ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ لطف و کرم اور الفت و محبت کا جو معاملہ فرمایا، ان کی صنفی نزاکتوں کا جس درجہ اور جس حد تک خیال رکھا، تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عام سلوک اور برتاؤ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت ہی شفقت، درگزر، لطف و کرم اور بے تکلفی کا تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کو کسی بات کا جواب دے دیتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا برا نہ مانتے، بلکہ اس طرح کی مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ بے تکلفی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی میں اس کا اندازہ کر لیتا ہوں، اور جب ناراض ہوتی ہو جب بھی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس طور سے کہ جب ناخوش ہوتی ہو اور قسم خوانی ہوتی ہے تو کہتی ہو بے رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو اور قسم خوانی ہوتی ہے تو کہتی ہو بے رب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، ورنہ دل میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلوہ فرما ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے دل میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس خوش مزاجی اور دلداری کے ساتھ معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اگر تعصب کی عینک کو اتار کر بنظر غیر دیکھا جائے تو اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں پر ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی، حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے قرآن و حدیث کی شکل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آسمانی بل پیش کیا تھا، اس کی مثال آج کے نام نہاد عالمی حقوق نسواں کے ٹھیکیدار قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام نے عورتوں کو کتنی ترقی دی، عورتوں کا کتنا مقام بلند کیا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ کی بے شمار روایتوں سے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام نے پوری دنیا کے سامنے حقوق نسواں کا ایسا حسین گلدستہ پیش کیا اور عورتوں کے تئیں وہ نظریات اپنائے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کے مثبت اور مساوی نظام پر اش کر اٹھے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام ہی دراصل حقوق نسواں کا صحیح علم بردار اور عدل و مساوات کا حقیقی ضامن ہے۔ آج اگر مغرب اور مغرب پرست لوگ اسلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اسلام کو حقوق نسواں کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہیں تو یہ صرف اور صرف حقائق سے چشم پوشی اور اسلام کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو احکام اسلام پر عمل پیرا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، تو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔